الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ طٰہٰ زیر درس ہے۔ ہم آیت 121 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ آدم و ابلیس کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے مخاطب ہیں۔ نبوت کی ذمہ داریوں میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ مختلف اسالیب میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی ذیل میں اس سے پہلے کچھ سرگزشتوں سے استدلال کیا گیا۔ اب آدم و ابلیس کی سرگزشت سنا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، وہ اس کو فراموش کر بیٹھے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کے کیا حدود ہے، اس میں کیا توقعات ہیں، اس میں کیا مراحل پیش آئیں گے، ان مراحل میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، کہاں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور کون سے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہی اجازت دیں گے، کوئی حکم دیں گے، اس کا امتثال ہونا چاہیے۔ اس سرگزشت میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب منتخب کر لیا، اور پھر جس طرح کے قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بیان ہوا ہے، ان کو وہ شخصیت عطا فرمائی جس کو ہم انسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ اس سے بڑی کسی نعمت کا کوئی مخلوق تصور نہیں کر سکتی۔ وہ شخصیت جو ہمیں پروردگار کی طرف سے عنایت ہوئی، اس میں بڑی غیر معمولی صفات ہیں۔ ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے، ہمیں ایک حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے، ہمیں بڑی غیر معمولی حصے جمالیات عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر انسان کو بڑی برتری عطا فرماتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ پہلے دونوں کو، یعنی آدم و حوا دونوں کو ایک باغ میں رکھ کے ضروری تربیت دی جائے، ان پر یہ بات واضح کی جائے کہ اللہ نے کس قانون کے تحت ان کی زندگی کی اسکیم بنائی ہے، اس میں کیا مراحل پیش آ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں وہ اگر ابتلاء کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں تو امتحان کی نوعیت کیا ہوگی، اس میں بڑے بڑے معاملات کیا پیش آئیں گے جس میں متنبع رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کی ذمہ داری ہے جو ہم پر ڈالی ہے یا اولاد آدم پر ڈالی ہے، اس موقع پر اس کی ہر لحاظ سے وضاحت کی۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں سرفرازی کا فیصلہ صحیح رویہ اختیار کرنے، صدق اختیار کرنے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہو۔ اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ انا کا امتحان انسان کے لیے ایک بڑا امتحان بنے گا۔ جب شخصیت دی گئی ہے تو یہ فرشتوں کو بھی ملی ہے، وہ سب سے برتر مخلوق ہے،
ان کے بعد جنات ہیں، خلقت کے لحاظ سے وہ بھی انسان سے برتر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فردوس کا فیصلہ خلقت کی بنیاد پر نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ایک میرٹ پر ہوگا، اوصاف پر ہوگا، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی صحیح کروں گا۔ دوسری جانب ان پر اسی طریقے سے جیسے رمضان کے مہینے میں عارضی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، جنسی تعلق پر پابندی لگا دی گئی، اس کو قرآن مجید نے یہاں شجرۃ الخلد سے تعبیر کیا ہے۔ شجرہ تناسل، ہم بھی یہ لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں کیونکہ انسان کو اسی تعلق سے ہمیشگی ملی ہے، وہ صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے اس دنیا میں موجود ہے، وہ اگر اس تعلق کو اختیار نہ کرتا تو ختم ہو جاتا، تو یہ چیز اس کی اولاد کی صورت میں، اس کی ذریت کی صورت میں ابدیت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس کو یہاں الخلد کے لفظ سے تعبیر کیا اور ملک لا یبلا کے لفظ سے تعبیر کیا، اور یہ بتایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ پابندی لگائی گئی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال وہ اپنے اس عہد پر، یعنی یہ ایک عہد تھا، اسی اصول پر قرآن شریعت کو عہد سے تعبیر کرتا ہے، اسی اصول پر جو کتابیں دی گئیں ان کو پرانی قوموں نے عہد نامے کا لقب دیا ہے، عہد نامہ جدید، عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ قرآن نے میثاق، عہد کے الفاظ اسی پہلو سے اختیار کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جب ایک قاعدے کے مطابق اپنا تعلق استوار کرتے ہیں تو عہد و میثاق وجود میں آ جاتا ہے۔ وہ عہد و میثاق پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ جب شریعت دی جاتی ہے تو عام انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور پیغمبر کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اپنے اس عہد کو فراموش نہ کر بیٹھنا۔ آدم سے یہی غلطی ہو گئی تھی، جس طرح سے دعوت کے مراحل شروع ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، قوم کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، کب کسی قوم کو چھوڑنے کا وقت آنا ہے، کب کسی اقدام کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، قرآن نے تعلیم دی ہے جگہ جگہ، اور بعض صورتیں تو ختم اسی تعلیم پر ہوئی ہیں۔ اس کا فیصلہ اجتہاد سے نہیں ہوگا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کریں گے۔ وہاں سیدنا یونس کو مثال بنایا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اس مچھلی والے کی طرح کہیں جلد بازی میں مبتلا ہو کر کوئی اقدام نہ کر بیٹھنا۔ اس سورہ میں سیدنا موسیٰ کی عجلت کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے پروردگار کے پاس حاضری کی طلب اور تمنا میں اس سے آگے بڑھ کر اس کی کتاب اور شریعت حاصل کرنے کے لیے عجلت اختیار کی، تو تنبیہ فرمائی کہ اپنی ذمہ داریوں کا لحاظ کرو، جب تم عجلت کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گئے ہو تو پیچھے قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہاں رسول اللہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو ایسے پورا کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سیدنا موسیٰ کی مثال تھی، اب آدم و حوا کی مثال دے کے یہ بتایا ہے کہ انسان بعض اوقات فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی ہم نے اس کو اس عہد کی ذمہ داری دی، وہ اس کو فراموش کر بیٹھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو فراموش کر بیٹھنا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ذہن میں رہی نہیں، اور دوسرے یہ کہ بعض اوقات ایسی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے کہ اس وقت وہ چیز یہ تو نہیں کہ حافظے سے محو ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان کے سامنے نہیں رہتی۔ اس میں خاص طور پر جنسی ہیجان بسا اوقات بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہ ہو گیا، چنانچہ فَأَكَلَ مِنْهَا، وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور جب انہوں نے اس کا پھل کھا لیا تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر نتائج سامنے آ گئے۔ وہ نتائج یہاں تو بہت اجمال سے بیان ہوئے ہیں،
لیکن سورہ اعراف میں ان کے ایک ایک پہلو کو کھول دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی یہ پھل کھایا تو ان کی شرمگاہوں میں ہم نے ایک چیز ظاہر رکھی تھی، یعنی وہ رفع حاجت کا ذریعہ ہے، ایک چیز چھپا کر رکھی تھی، ما ورع عنہما من سواتہما، وہ ظاہر ہو گئی، وہ ان کے سامنے نمایاں ہو کے آ گئی۔ یہاں پر بھی اس کو اجمال سے اس طرح بیان کیا ہے کہ فبدت لہما سواتہما، تو ان کی پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں۔ اس پر میں نے جو حواشی لکھے ہیں اس میں پہلی بات کی وضاحت کی ہے کہ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ کیوں بھول گئے، کیوں فراموش کر بیٹھے۔ اللہ نے جب اس باغ میں رکھتے وقت متنبع کر دیا تھا تو آخر ایسا کیا ہوا کہ بظاہر آدمی جب ان آیات کو پڑھتا ہے یا اس قصے کو دوسرے مقامات پر دیکھتا ہے، اسے خیال ہوتا ہے کہ شاید صبح بتایا تھا، شام کو خلاف ورزی ہو گئی، وہ برسوں رہے وہاں پہ، یعنی اس میں ان کو ایک بڑے لمبے عرصے تک رکھا گیا، مختلف پہلوؤں سے ان کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا، تو چند واقعات ہیں جو یہاں بتا دیے گئے ہیں، اس میں ان سے غلطی ہوئی، تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پھل کی خواہش میں، یعنی جس کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے، جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اس سے مغلوب ہو کر وہ آج بھی اس کے بارے میں خدا کی ہدایت کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں جب یہ واقعہ سنایا گیا تو اس میں تنبیہ اس طرح کی ہے کہ دیکھو اس وقت شیطان نے تمہارا لباس اتروا دیا، اب بھی وہ اسی راستے سے آئے گا، متنبع رہو، وہ تمہارا یہ لباس کہیں اتروا نہ دے، اور یہ لباس ہم نے اب دنیا کی زندگی میں تمہاری بیویوں کی صورت میں مقرر کر دیا ہے۔ یہ ساری ہدایات وہاں پھر اس کے لازمی نتیجے کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر کر دیں، یہ کس پہلو سے ہوئیں؟ جیسے میں نے وضاحت کی، یہاں بھی اس کو میں نے لکھا ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ یعنی شرمگاہیں صرف رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری چیز بھی ان کے اندر چھپی ہوتی ہے جو ان کا پھل کھانے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ انسان جب اس تجربے سے گزرتا ہے تو ان کی حقیقت اسی وقت واضح ہوتی ہے، یعنی انسان جب بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کی جانب ترغیبات پیدا ہوتی ہیں، اور جس وقت وہ تجربے سے گزر جاتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو اس میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کو یہاں اس طرح واضح کر دیا کہ فبدت لہما سواتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ دیکھیے اگلے جملے میں یہ بتایا ہے کہ وہ برہنہ تھے، اس سے پہلے کبھی برہنگی کا احساس نہیں ہوا تھا، شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں تو شرم کا احساس بھی پیدا ہو گیا، تو پھر وہ کیا کرنے لگے، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹنے لگے، یعنی باغ میں سے درختوں کے پتے اتار کر وہ شرمگاہوں پر رکھنے لگے۔ اس سے پہلے رفع حاجت کے ذریعے کے طور پر تو وہ بچپن ہی سے معلوم تھی، کبھی یہ احساس نہیں پیدا ہوا تھا۔ اس طرح قرآن نے بتایا کہ یہ جو شرم کا احساس ہے جنس سے متعلق، وہ جنسی سے متعلق پیدا ہوتا ہے، اور جن جانوروں کے ہاں اس کا شعور نہیں یا بچے میں نہیں ہوتا، اس میں بھی یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ڈھانپ کر رکھے۔ اس کی وضاحت میں لکھا، اس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیعت، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے آتی ہے یا انسان سیکھتا ہے۔ جس وقت یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے تو فطری طور پر یہ چیز بھی نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے اور نہ تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو خدا نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے۔ جنس کے معاملات سے واقف ہوتے ہی یہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ ہوتا ہے کہ والدین بچپن سے اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ والدین کے سکھانے سے آدمی کے اندر نہ پیدا ہو اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے
تو پھر ٹھیک اسی مرحلے پر نمودار ہوگا جس میں یہ آدم و حوا میں نمودار ہوا ہے۔ جنس کے معاملات سے واقف ہوتے ہی یہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے جنسی تلذذ کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کو اگر ڈھانپنے کی کوشش نہ کی جائے یا ان کو دوسروں کے لیے عام کر دیا جائے تو اس کو قرآن مجید فاحشہ سے تعبیر کرتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ برائی کی 3 ہی صورتیں ہیں، لوگوں کے جان و مال اور آبرو کے خلاف کوئی زیادتی، کسی کی حق تلفی اور فواحش، تو فاحشہ کا مطلب یہ ہے۔ یہاں اس کی تربیت دی گئی کہ یہاں سے شیطان حملہ آور ہوگا اور اس کے نتیجے میں گمراہ کرے گا۔ ارشاد ہوا کہ وہ اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹنے لگے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری امت سے بھی عہد لیے ہیں، تم سے بھی عہد لیے ہیں، تمہارے ساتھ پیغمبری کی ذمہ داریوں کے ہیں، ان کے ساتھ خدا کی شریعت کی پابندی کے ہیں۔ دونوں کو راستہ نہیں چھوڑنا، اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنی، اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا ہے۔ تمہارے باپ آدم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، یہ قصہ سنایا ہے، لیکن غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ کیا پھر غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جس ابتلا میں ہم کو ڈالا ہے اس میں غلطی کے نتائج سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں؟ مسیحیت میں، قدیم علم کلام میں، پرانے فلسفوں میں یہی رائے قائم کی گئی ہے۔ قرآن مجید اس کی شدت سے نفی کرتا ہے، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنا بیٹا بھیج کر اسے صلیب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے توبہ استغفار ہے، رجوع ہے، اپنے رویے کی اصلاح ہے۔ اللہ نے اس کی تعلیم دی۔ چنانچہ یہ بتایا کہ غلطی پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی کسی بڑے سے بڑے شخص سے بھی ہو سکتی ہے اور بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اصلی چیز کیا ہے؟ اصلی چیز یہ کہ وہ اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرے، غلطی کی اصلاح کرے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی 1 یا 2 یا 4، اب مراتب بھی بڑے نہیں حاصل ہو سکتے۔ نہیں، اگر اس نے توبہ اور رجوع کر لیا ہے، وہ غلطی سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے، تو اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب حاصل ہو جائیں گے۔ آدم نے یہی کیا، فرمایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا۔ یعنی اس سے پہلے تو وہ عام انسان تھے، ایک مرد و عورت کی حیثیت سے وہاں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا، ان کو نبوت جیسی بڑی چیز عطا فرما دی، اس منصب پر سرفراز فرمایا۔ یہ جو اجتباء ہو، استفاء ہو، یہ استفاء اجتباء جس سے ہمارے ہاں مصطفیٰ مجتبیٰ کے اسماء بنے ہیں، یہ منتخب کرنے کے معنی میں الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کا انتخاب کر لیتے ہیں، کسی قوم کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو یہی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ جہاں نبوت کے دونوں ادوار کا ذکر کیا ہے، یعنی پہلا دور جس میں فرد کو نبوت کا منصب دیا، اور دوسرا وہ جس میں پوری ذریت آدم کا انتخاب کیا، تو اس میں یہی لفظ سورہ آل عمران میں اختیار فرمایا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ تو یہاں پر اجتباء کا لفظ ایک ہی معنی ہے، اجتباء یا استفاء، پھر برگزیدہ کیا یعنی منتخب کر لیا۔ میں نے لکھا ہے یعنی اپنے کار خاص کے لیے منتخب کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کار خاص کے لیے منتخب کیا تو پھر اللہ کی رحمت سے ان کے اندر رجوع پیدا ہوا، اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ملی۔ چنانچہ توبہ کی توفیق دی، اور توبہ جن الفاظ میں کرنی چاہیے وہ بھی از راہ عنایت القا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ گویا توبہ کرنا بھی سکھاتے ہیں، انسان کے اندر وہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے، وہ الفاظ بھی القا ہو جاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 23 میں توبہ کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ ان سے واضح ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی
تو اس کے فوراً بعد ہی وہ سخت نادم ہو گئے۔ اس میں عام انسانی تجربہ بھی ہے کہ جب وہ ہیجان ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ سخت نادم ہو گئے۔ لہٰذا یہی چیز، یعنی یہ ندامت، یہ پچھتاوا، یہ رجوع، لہٰذا یہی چیز توفیق توبہ اور نتیجے کے طور پر نبوت کے لیے انتخاب الہی کا باعث بن گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ کو، ندامت کو یہ مقام دیا ہے۔ یہ توبہ اور ندامت ہی ہے جو قیامت کے دن پیغمبروں کی سفارش یا ان کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ شفاعت کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور حدیثوں میں بھی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات میں اپنی بات ملانا، اس کو سیکنڈ کرنا۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے ساتھ پیغمبر اس توبہ میں اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ اس کا صحیح محل یہ ہے، یہ مطلب بھی اس کا یہی ہے۔ چنانچہ یہ تائبین کے لیے ہے، تو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا فتاب علیہ وہدا، اور اسے راستہ دکھا دیا، یعنی اب کیا کرنا ہے، اب کس طرف جانا ہے، اور آئندہ زندگی میں جو مراحل پیش آئیں گے ان میں شیطان سے اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ انسان کو یہ ہدایت اس کے اندر ودیت کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، لیکن وہ بالاجمال ہے، یعنی اس میں تفصیلات نہیں ہیں، وہ حسیات کی صورت میں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے، اس سے جمالیات ہے، اسی طرح عقلی احساس بہت سے سوالات کے جواب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ بالاجمال دیا گیا علم ہے۔ پیغمبر آ کے اس کی تفصیل کرتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے تقاضے یہ ہیں، اور خاص طور پر جو شریعت ہے، اگر آپ کبھی اس کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ شریعت کی ضرورت ہی مشتبہات میں پڑی ہے۔ انسان کو جو رہنمائی اس کے باطن میں دی گئی ہے، اس میں سیاہ اور سفید کو وہ الگ کر لیتا ہے، اس میں کوئی دقت پیش نہیں آتی اس کو۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جن میں سیاہ اور سفید اختلاط میں ہے، جس کو آپ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ گرے ایریاز، انہی کو ہمارے ہاں مشتبہات کہا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرماتے ہیں، یعنی ہم وہاں غلطی کھا سکتے ہیں، وہاں دونوں امکانات ہوتے ہیں، وہ جگہ محتمل الوجہین ہو جاتی ہے۔ ایک جانب سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ حرمت ہونی چاہیے، دوسری جانب سے دیکھیے تو خیال ہوتا ہے کہ حلت ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ ساری شریعت کا آپ جائزہ لیں تو وہ چیزیں کہ جو ہمارے دائرے کی نہیں ہیں، مثلاً عبادات، ان میں تو براہ راست رہنمائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن باقی معاملات میں مشتبہات ہی میں اللہ کا فیصلہ آیا ہے۔ تو یہ ہدایت ہے، یعنی انسان عقلی لحاظ سے فیصلہ کرتے وقت کسی بڑی غلطی میں نہ پڑ جائے۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا اور ہدایت دی، اسی سے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہی ہدایت پیغمبر لے کے آئے ہیں۔ اسی کو آخری پیغمبر کے بارے میں بھی بیان کیا تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ الہدا ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اور یہی دین حق ہے جو دے دیا گیا ہے، چنانچہ راستہ دکھا دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں فتاب علیہ، ان میں علا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اقبلہ کے مفہوم پر متضمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا التفات اور توجہ اس کو پھر حاصل ہو گئی۔ عربی زبان میں بعض اوقات صلہ اور فعل متفاوت نہیں ہوتا، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک فعل متضمن ہو جاتا ہے، اس کا مضمون یا اس کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہوا ہے، فتابہ علیہ میں علا موضوع نہیں ہے تابہ کے ساتھ، تو اقبلہ کا مفہوم متزین ہو، یعنی وہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی طرف بڑھایا اور رجوع کیا۔ تو یہ پورا مضمون گویا ایک صلے اور ایک فعل کا انتخاب کر کے ادا کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی عربیت کا ایک خاص پہلو ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جب یہ ہو گیا
اور انہوں نے راستہ قبول کر لیا، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ امتحان کے لیے یا تعلیم کے لیے تمہیں اس باغ میں رکھا گیا تھا، اب یہاں سے نکلو اور جاؤ۔ قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، فرمایا تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، یعنی اب اس باغ میں رہنے کا وقت ختم ہو گیا، اب یہاں سے جاؤ۔ اس میں چونکہ اتر جاؤ یا اہبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے لوگوں کو خیال ہوا کہ کہیں کوئی آسمان کی جگہ ہے جہاں سے اتارا گیا۔ عربی زبان میں یہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ نزلہ بھی اس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، ہبطہ بھی اس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم سواریوں پر لوگ جاتے ہیں پھر اترتے ہیں وہاں جا کے، اس سے یہ تعبیر پیدا ہو گئی۔ قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی لہسن کوئی پیاز ملنا چاہیے، تو فرمایا اہبطوا مصر، دیکھیے وہی لفظ استعمال کیے، جاؤ پھر کسی مصر میں جا اترو، یعنی پھر وہاں جا کے رہو، اس جگہ تو یہ چیزیں میسر نہیں ہو سکتی، تو یہاں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مانا جائے۔ آگے کے مراحل کا راستہ دکھایا اور فرمایا کہ جاؤ اکٹھے وہاں اتر جاؤ، یعنی آگے کے مراحل کے لیے راستہ دکھا دیا تاکہ وہ شیطان کے فتنوں کا مقابلہ کر۔ یہ شیطان کے اور آدم کے درمیان جو جنگ برپا ہے، یہی اصل میں وہ ابتلا ہے، اور اسی میں ہم شیطان کو پہچان لیں، وہ شیاطین جو جنوں میں ہیں ان کو بھی پہچان لیں، جو انسانوں میں ہیں ان کو بھی پہچان لیں، شیطان اور اس کی ذریت سے واقف ہو جائیں، اس کی چالوں سے واقف ہو جائیں، اس کو اپنا دشمن سمجھیں اور پھر اس سے بچنے کی صحیح کریں۔ دین کی پوری ہدایت اسی مقصد کے لیے ہے، چنانچہ جو عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں ان میں حج اسی کی تمثیل ہے، یعنی وہ شیطان کے خلاف جنگ کو ممثل کرتا ہے، اس کو گویا ایک پوری تمثیل میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس میں سے گزریں اور یہ ارادہ کر کے اپنی باقی زندگی گزاریں کہ ہم شیطان کے خلاف برسر جنگ رہیں گے، ہم اسی طرح اس کو سنسار کرتے رہیں گے جس طرح سے اس وقت ہم نے اس کو سنسار کیا۔ یہ جو فرمایا کہ یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ خطاب آدم و حوا سے نہیں ہے، بلکہ آدم اور ابلیس سے بحثیت دو فریقوں کے، یعنی ابلیس بھی وہاں موجود تھا، آدم بھی وہاں موجود تھے، یہ لوگ وہاں رکھے گئے تھے۔ فرمایا آپ دونوں جاؤ، دنیا میں تم دونوں کو اکٹھے رہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ برسر جنگ بھی رہنا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ دیکھیے اس کے فوراً بعد اس کی نصیحت کی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، بعضکم لبعض عدو، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرو، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدم و ابلیس دونوں کو کہا ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ آیت میں لفظ جمیعاً کی تاکید اس کو بالکل واضح کر دیتی ہے، دوسرے مقامات میں اسی بنا پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تاکہ یہ واضح رہے کہ یہ دو گروہ ہیں جن کو کہا گیا ہے، دو فریق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یہ خود ابلیس کے اس چیلنج سے واضح ہے جو اس نے اس موقع پر دیا۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، ابلیس نے قیامت تک کے لیے اپنی دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اولاد آدم بھی اگر بالکل ہی احمق اور ناعاقبت اندیش نہیں ہوگی تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھے، یہ اسی حقیقت کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ وہ تمہاری دشمنی کرتا رہے گا، اب یہ حماقت نہ کرنا کہ تم اس کو دوست بنا بیٹھنا، اور اس کے لیے جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہدایت بیچتے رہیں گے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس ہدایت کی پیروی کرو، اس ہدایت کی پیروی کرو، یعنی جو میرے پیغمبروں کے ذریعے سے آئے گی اس کی پیروی کرو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے، اگر اور راستے تلاش کرو گے تو پھر کسی شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے بیٹھو۔
یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر